لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے، پتہ نہیں اللہ کس میں راضی ہے. تو اللہ کی کیا مرضی ہے یہ تو بات مبہم ہو گئی نا. تو اللہ نے دین کو مبہم نہیں رکھا، اللہ نے واضح بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے نبی ان کو بتاؤ اگر تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر اللہ کی مانو. اور اللہ کی ماننا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ. فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے نبی آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اعلان کر کے سنائیں اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پہلے تمہیں میرا غلام بننا پڑے گا. جب تم میرے غلام بن جاؤ گے تو اس کا انعام اللہ تمہیں یہ دے گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم بندے ہیں نا، ہماری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، ہمارے مرد اللہ کے بندے ہیں. جب بندے ہیں اور اپنی مرضی کوئی رہی نہیں، اپنی خواہش کوئی رہی نہیں، اپنی رائے کوئی رہی نہیں، تو ہمیں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اللہ کی خواہش پہ چلنا ہے، اللہ کی رائے پہ چلنا ہے. اور اللہ کی رائے، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر چیز میں فالو کریں، ہر چیز میں. آج ہم لوگ اپنی زندگی میں غور کریں گے نا تو ہمیں قدم اٹھاتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ رویہ اور سلوک اپناتے ہوئے، شادیاں کرتے ہوئے، غمیاں جھیلتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. یہ بات یاد نہیں رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تو ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص موقعوں پہ. اور اس سے دین مکمل نہیں ہوگا. دین مکمل تب ہوگا جب تاجر تجارت میں حضور کو یاد رکھے، زارع زراعت میں، کسان زراعت میں، زمیندار زراعت میں اپنے آقا کو یاد رکھے، ملازم دفتر کی کرسی پہ بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے نہیں، دفتر میں بیٹھ کے بھی حضور کو یاد رکھے، وزیر وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے، صدر صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے. ہمارا نوجوان جب دولہا بنے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دولہا بننے میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. ہماری بچی جب دلہن بنے اسے یاد ہونا چاہیے کہ دلہن بننے میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. ہمارے گھروں میں کوئی مر جائے ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی کے خاندان میں سے کوئی دنیا سے گیا تھا تو انہوں نے اس غم کو کیسے جھیلا تھا. میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے مہینوں میں محدود کر لیا ہے، دنوں میں محدود کر لیا ہے، مخصوص مواقع میں محدود کر لیا ہے. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تو 24 گھنٹے ہمارے ذمے ہیں، ہر حال میں ذمے، ساری زندگی ذمے. دن کو بھی ہمیں حضور کے عشق کا مکلف بنایا گیا، رات میں بھی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مکلف بنایا گیا. ہمیں حضر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مکلف بنایا گیا. ہمیں سفر میں بھی ان کے عشق کا مکلف بنایا گیا. غم میں بھی ان کے عشق کے مکلف ہیں اور خوشیوں میں بھی ان کے عشق کے مکلف ہیں. حضور اکرم آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی غلامی کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہیں کون؟ وہ کون ہیں؟ کسی عام سے آدمی کی غلامی کے مکلف نہیں ہوئے ہم. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا احسان کیا، کتنی بڑی مہربانی فرمائی، کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ان کا غلام بننے کا مکلف بنایا ہے کہ جن کی غلامی پر فرشتوں کو بھی فخر.